بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی پارٹ 2۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ ناتوانوں کی طرح بستر پر جا پڑی۔ میں نے اس کی کبا کے بند کھول دیے۔ اس نے اس طرح آنکھیں بند کر لی جیسے وہ بہت خوف زدہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیتھرائن خوف نہ کرو، اس وقت تم محفوظ ہو۔ اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں، خاموش پڑی رہی۔ مجھے اس کی ایک کیفیت دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ڈرپوک اور بزدل نہیں ہے۔ جب سے وہ مسلمان ہوئی تھی اور اس نے مسلم مجاہدوں کے کارنامے سنے تھے، خصوصاً دختران اسلام کی بہادری کے واقعات، اس وقت سے اس کے دل میں بھی دلیری اور جرت آ گئی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اگر دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو گیا تو دکھا دوں گی کہ میں بھی مردوں سے پیچھے رہنے والی نہیں ہوں۔ اور یہ محض اس کے بول نہ تھے بلکہ حقیقت ہی تھی۔ ایک روز جب کہ میں گھر پر نہیں تھا، باہر گیا ہوا تھا، بستی میں شور ہوا کہ دشمن آ گئے۔ کیتھرائن یہ سنتے ہی مسلح ہو کر غلاموں کو اپنے جلوں میں لے کر ساری بستی میں گشت لگا کر آئی تھی۔ اس کی یہ دلیری دیکھ کر مسلمانوں میں 100 گنا جوش و جرت پیدا ہو گئی، اور بستی کے تمام مرد ساری رات اس کے ساتھ بستی کے چاروں طرف گھومتے رہے تھے۔ انہوں نے جرت مردانہ دیکھ کر اس کی قیادت قبول و منظور کر لی تھی۔ اگلے روز سارے قصبے میں اس کی بہادری، جوش اور جرت کا تذکرہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی زبان پر تھا۔ میں نے شام کو آ کر راستے ہی میں جب یہ واقعہ سنا تو باغ باغ ہو گیا۔ مجھے اس لیے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ جیسی بہادر بیوی چاہتا تھا ویسی ہی ملی تھی۔ ایک مرتبہ اور ایسا ہوا تھا کہ میں شکار کے لیے گیا تھا، رات کو واپس نہ آ سکا۔ کیتھرائن بڑی رات گئے تک میرا انتظار کیا، مگر جب میں نہ آیا تو کھانا کھا کر سو رہی۔ وہ کھانا میرے ساتھ کھایا کرتی تھی۔ اکثر مجھے آنے میں دیر ہو جاتی تھی اور وہ میرا انتظار کرتی رہتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اسے درخواست کی تھی کہ وہ میرا انتظار نہ کیا کرے، مگر اس نے نہیں مانا تھا۔ غرض وہ سو رہی۔ آدھی رات کے بعد دفتن شور ہوا، کنیزیں چور چور کا گل مچانے لگی۔ کیتھرائن کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تلوار سونت کر باہر نکل آئی۔ کنیزیں اس کے گرد جمع ہو گئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مطبخ میں چور ہے۔ وہ مردانہ وار اس طرف چلی۔ کنیزوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، غلاموں کو بلوا لیجئے۔ اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کنیزوں نے کہا، اچھا روشنی آ جانے دیجئے۔ اندھیری رات تھی۔ وہ روشنی کے انتظار میں ٹھہر گئی۔ کئی کنیزیں دوڑ کر گئی اور روشنی لے آئی۔ کیتھرائن نے ایک ہاتھ میں روشنی لی اور ایک ہاتھ میں تلوار سنبھالی، اور بڑی کنیزیں بھی ڈرتی ڈرتی ساتھ ہو لی۔ مطبخ کا دروازہ کیتھرائن نے کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی بلی کود کر بھاگی۔ کیتھرائن ہنس پڑی۔ اس نے کہا، یہ تھا چور۔ بات یہی تھی۔ بلی نے برتن گرا دیے تھے۔ کنیزیں گھبرا گئی اور چور چور پکارنے لگی۔ سب کنیزیں شرمندہ ہو گئی۔ اسی طرح کے اور بھی کئی واقعے گزر چکے تھے اور ان سے اس کی دلیری کا ثبوت مل چکا تھا۔ اس لیے مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا ہے جس نے اسے اس قدر غمگین اور خوفزدہ کر دیا ہے کہ آنکھیں نہیں کھول سکتی۔ کچھ وقفے کے بعد میں نے اسے پھر آواز دی اور کہا، کیتھرائن بتاؤ نا کیا بات ہوئی؟ وہ اب بھی خاموش رہی۔ نہ اس نے آنکھیں کھولی نہ کچھ کہا، گمسم خاموش پڑی رہی۔ اب مجھے فکر ہوا کہ کہیں اسے نظر تو نہیں لگ گئی ہے یا کسی جن نے تو نہیں ڈرا دیا ہے۔ میرے دل میں عجیب عجیب طرح کے وسوسے گزرنے لگے، پریشانی بڑھنے لگی، طبیعت بے چین ہونے لگی۔ اس کا حال معلوم کرنے کے لیے دل کچھ بہت زیادہ بے قرار ہو گیا۔ میں نے کہا، کیتھرائن تم تو کہا کرتی تھی کہ اگر تم خدا نخواستہ موت میں بھی ہو اور میں پکاروں تو تم جواب دو گی۔ آج کیا بات ہے کہ بولتی بھی نہیں ہو؟ اس نے رفتہ رفتہ آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا اور عاجزی کے انداز میں کہا، آپ ذرا ٹھہر جائیے، میرے حواس تو بحال ہونے دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں سر جھکا کر غم و فکر کے سمندر میں گوتے کھانے لگا۔ اس وقت وہاں تم آ گئے۔ تمہاری عمر 7 سال کی اور سلطانہ 5 سال کی ہو چکی تھی۔ تم نے آتے ہی آواز دی، امی۔ اس نے آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھا اور اپنی آغوش میں لینے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اور بھی فکر ہوئی۔ اس نے میرے بیٹے کہہ کر تمہیں اپنے سینے سے لگایا۔ اسی وقت سلطانہ بھی کہیں سے دوڑتی ہوئی آ گئی۔ اس کا چہرہ گل انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کہیں دھوپ میں کھیلتی رہتی تھی۔ اپنی امی کو خلاف معمول بستر پر پڑا ہوا اور تمہیں اس کی گودی میں دیکھ کر تڑپ گئی۔
وہ جلدی سے پٹی کے پاس پہنچ کر امی امی کہہ کر رونے لگی۔ کیتھرائن کو تم سے اور سلطانہ سے یعنی اپنے دونوں بچوں سے بے پناہ محبت تھی۔ سلطانہ کی آواز سنتے ہی اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور سلطانہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرا چاند، میری آنکھوں کا نور، رو مت۔ اس کے آنکھیں کھولنے اور بولنے سے سلطانہ کی کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے چھوٹے رومال سے جو اکثر اس کے ہاتھ میں رہتا تھا اپنے آنسو پونچھتے اور سسکی لے لے کر کہا، امی تم کیوں پڑی ہو؟ کیتھرائن نے کہا، میری بچی، میں تھک گئی تھی، مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے کہا، کیتھرائن تم نے ان معصوموں کو تو تسلی دے لی مگر میرا خیال نہ کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے سرتاج، میں تمہیں سب کچھ سنا دوں گی، ابھی میری طبیعت ٹھکانے نہیں ہے۔ میں جانتی ہو میری طبیعت کس قدر بے قرار اور فکر مند ہو رہی ہے۔ کیتھرائن، جانتی ہوں، کاش میں سب کچھ تم سے ایک فکرہ یا ایک لفظ میں کہہ سکتی اور تمہاری بھی اسی طرح تسلی ہو جاتی جیسے ان بچوں کی ہو گئی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے بھی تو حیرت ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے۔ کیتھرائن، اور وہی بتانے کی اس وقت مجھ میں جرت رہی ہے۔ آخر تم نے کیا دیکھا ہے؟ کیتھرائن، میں نے وہ دیکھا ہے جس کے دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے اور جسے دیکھ کر میں سہم جایا کرتی ہوں۔ کیا وہ کوئی انسان ہے؟ کیتھرائن، اللہ، ذرا ٹھہر جاؤ، اگر تم مجھے بتا دو تو میں اس کا خاتمہ کر ڈالنے کے لیے اس کا پیچھا کروں۔ میں نے دیکھا وہ یہ سنتے ہی لرز گئی۔ مجھے اور بھی حیرت ہوئی کہ وہ کون ہے یا کیا چیز ہے جس سے وہ اتنی خائف ہے کہ میرا اس کے تعاقب میں جانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ایسا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ میں نے کہا، اچھا نہ بتاؤ، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بچوں کو ادھر ادھر پھینک کر جلدی سے اٹھی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ وہ بستر سے اترنا چاہتی تھی لیکن اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ کھڑی نہ ہو سکی۔ میں نے جلدی سے بڑھ کر اسے لٹایا اور کہا، اچھا میں نہ جاؤں گا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرا استحجاب بڑھنے لگا۔ مجھے خالدہ یعنی کیتھرائن کی حالت دیکھ کر بڑی حیرت اور پریشانی تھی۔ وہ کبھی کسی چیز سے اس قدر نہیں سہمی تھی، نہ ڈری تھی۔ میں خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیتھرائن کہو، طبیعت کو سکون ہوا؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے اب کیتھرائن نہ کہا کرو، خالدہ کہا کرو، خالدہ نام اچھا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، تم اتنی اچھی ہو کہ جو نام بھی تمہارا لیا جائے وہ اچھا ہی ہوگا۔ اس وقت سے میں اسے خالدہ کہنے لگا۔ میں نے پھر کہا، خالدہ اب بتاؤ کیا دیکھا ہے تم نے؟ خالدہ، ذرا ان بچوں کو چلے جانے دو، تم کافی سمجھدار تھے۔ تم نے کہا، میں نہیں جانے کا امی، مجھے بتاؤ وہ کون تھا؟ اس نے مسکرا کر تمہیں دیکھا اور کہا، تمہیں کیسے معلوم کہ کوئی تھا؟ تم نے کہا تم پر کسی نے حملہ کیا ہے، میں اسے مار کر رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، میرا بیٹا بڑا بہادر ہے۔ سلطانہ نے جلدی سے کہا، اور میں؟ خالدہ نے اس کا منہ چوم لیا اور کہا، تو بھی بہادر ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، میرے دل کی الجھن دور کرو خالدہ۔ اس نے میری طرف دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی، دوپٹہ ٹھیک کر کے اوڑھا۔ میں نے دیکھا اب ذرا سی دیر میں اس کی حالت بہت کچھ بہتر ہو گئی تھی اور اس کے چہرے کی زردی دور ہونے اور سرخی بڑھنے لگی تھی۔ مجھے اس کی ایک کیفیت دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا، چلو باہر بیٹھیں گے۔ وہ چلی۔ میں نے اسے سہارا دینے کے لیے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب اندیشہ نہ کرو، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ، میں، تم اور سلطانہ چاروں باہر آ کر بیٹھ گئے۔ سلطانہ نے نہ جانے کیا چیز دیکھی کہ وہاں سے دوڑی چلی گئی۔ تم بھی اس کے پیچھے دوڑے چلے گئے۔ اب میں اور خالدہ رہ گئے۔ میں نے کہا، اب بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے کہا، میں نے اس خوفناک انسان کو دیکھا ہے جسے دیکھ کر میرے بدن میں تھر تھری پڑ جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ خالدہ، یہ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، مگر اتنا سمجھتی ہوں کہ وہ انسان ہے، لیکن بڑا خوفناک انسان۔ اس کی صورت بڑی ہی ڈراؤنی ہے۔ تعجب ہے تم ایک انسان سے اتنی ڈر گئی۔ خالدہ، جب میں اسے دیکھتی ہوں سہم جاتی ہوں، نہ جانے کیوں۔ کیا تمہیں وہ اکثر ملتا رہتا ہے؟ خالدہ، نہیں، چند مرتبہ ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مجھے وہ کب کب ملا ہے۔ وہ چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی۔
گویا حافظے پر زور دے کر یاد کر رہی تھی۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، ایک روز میں گرہ کے بڑے گرجا سے نکل رہی تھی کہ وہ کئی آدمیوں کے ساتھ گرجے کے سامنے کھڑا تھا۔ میری نگاہ سب سے پہلے اس پر پڑی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور سر کے بال کھڑے تھے۔ اس کی صورت بہت ہی خوفناک تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے بدن میں تھر تھری سی پڑ گئی۔ اس نے مجھے گزر کر دیکھا۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ وہ میری طرف بڑھا۔ میری روح کھنچنے لگی۔ دل چاہا وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر پیر جیسے سو من کے ہو گئے۔ بھاگنا تو درکنار، چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ مجھے گھورتا بڑھتا آ رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں میرے دل کے پار ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، کیا یہ ٹیمپلر کا گرجا ہے؟ میرا گلا خشک ہو رہا تھا، زبان سوکھ گئی تھی، بات منہ سے نہ نکلتی تھی۔ میں نے سر سے اشارہ کر کے کہا، ہاں۔ وہ برابر مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے نرمی سے کہا، ڈرو نہیں، میں بھی اسی فرقے ٹیمپلر کا ایک فرد ہوں اور یہ میرے ساتھی بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر میرا خوف دور نہیں ہوا۔ میری ہمت اس کی طرف دیکھنے کی نہ ہوتی تھی۔ میں نے چلنے کا ارادہ کیا لیکن قدم نہ اٹھے۔ اس نے کہا، کیا پادری گرجے کے اندر ہے؟ میں نے بہت چاہا کہ جواب دوں، مگر زبان اتنی خشک ہو چکی تھی کہ ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں نے پھر سر ہلا کر کہا، ہاں۔ وہ میرے اور قریب آیا اور اس نے اس آہستگی سے جس سے صرف میں ہی سن سکوں کہا، میرا نام دلیرن ہے، میری بہادری کے افسانے مشہور ہیں۔ میں عورتوں سے نفرت کرتا ہوں مگر تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں جرأت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اس روز تمام دن مجھے اس کا خیال رہا۔ اس کی صورت کچھ عجیب اور خوفناک سی تھی۔ رات کو سوتے میں بھی وہ خواب میں نظر آیا، لیکن دوسرے روز میں اسے بھول گئی اور چند روز میں وہ مجھے بالکل ہی یاد نہ رہا۔ ایک روز شام کے وقت میرے والد آئے۔ انہوں نے کہا، کیتھرائن بیٹی، دلیرن نے تیرے لیے پیغام دیا ہے۔ میں سہم گئی۔ انہوں نے کہا، وہ بڑا بہادر اور مشہور آدمی ہے، یروشلم کے بادشاہ کا مصاحب ہے، کافی دولت مند ہے اور بے ساختہ میری زبان سے نکلا، مگر میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میرے والد بہت حیران ہوئے، مگر وہ میری مرضی کے خلاف کچھ کرنا نہ چاہتے تھے، اس لیے خاموش ہو کر چلے گئے۔ اس بات کے چوتھے روز دلیرن ہمارے گھر آیا۔ اس وقت اس کے چہرے سے غصے اور غضب کے آثار ظاہر تھے۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ میں اور والد دونوں بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، مغرور کیتھرائن، تو نے میرا پیغام رد کر دیا۔ تو اور تیرا باپ دونوں کان کھول کر سن لو کہ تو میرے حرم میں داخل ہوگی ایک ذلیل لونڈی کی طرح۔ میں اس وقت ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، عنقریب تجھے اٹھوا لوں گا۔ میں خوف و دہشت سے کانپ رہی تھی۔ میرے باپ کوئی معمولی آدمی نہ تھے، فرقہ ٹیمپلر کے معزز طبقے میں سے تھے۔ میں نے کہا، دلیرن، تمہارا یہ حوصلہ، یاد رکھو اگر تم نے مجھے چھیڑا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دلیرن نے ہنس کر کہا، معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نامعلوم کیوں میں رونے لگی۔ میرے باپ نے مجھے تسلی دی۔ میں چپ ہو گئی، مگر ایک نامعلوم خلش میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ میں نے دلیرن کے ڈر سے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ آج وہ بدبخت مجھے پھر ملا۔ وہ تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیتھرائن، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ تیرے باپ کا انجام اچھا نہ ہوا، اسے میرے آدمیوں نے مار ڈالا، مگر وہ بزدل ایک مسلمان کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن میں نے تجھے پا لیا۔ مجھ پر دہشت غالب آ گئی۔ اسی دہشت میں یہ غم بھی داخل ہو گیا کہ وہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ میں کانپ گئی، نامعلوم خوف کی وجہ سے یا جوش اور غصے کی وجہ سے۔ اس نے کہا، تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو میرے ساتھ چپ چاپ چلو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چند مسلمان قریب ہی تھے۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کر کے اس درندے سے کہا، میں انہیں بلاتی ہوں۔ اس نے جلدی سے کہا، اس وقت میں جا رہا ہوں، مگر یقین رکھو بہت جلد آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں واپس لوٹ آئی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ کیسے گھر تک آ گئی۔ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں، خوف و دہشت سے میرا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ مجھے خالدہ کی باتیں سن کر تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ تعجب اس لیے کہ اس شخص کی جس کا نام دلیرن ہے، ایسی کیسی خوفناک صورت ہے جسے دیکھ کر خالدہ جیسی دلیر عورت خوف اور دہشت سے کانپنے لگتی ہے۔ غصہ اس لیے آیا کہ وہ بدبخت خالدہ کا پیچھا کرتا رہا۔ اس سفاک نے اس ناصرین کے باپ کو ذبح کرا دیا۔ یہ خیال نہ کیا کہ اس سے اس کے نازک دل کو سخت اذیت پہنچے گی۔ میں نے خالدہ سے کہا، کاش تم آتے ہی اس ظالم کا بتا دیتی، میں یقیناً اس کا خاتمہ کر ڈالتا۔ خالدہ نے کہا،
میں نہیں چاہتی کہ تم اس خونخوار درندے کا مقابلہ کرو، وہ کوئی بڑا وحشی ہے، اسے دیکھتے ہی مجھ پر سخت قسم کی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ میں خوب جانتی تھی کہ اگر میں آتے ہی تم سے اس کا ذکر کر دیتی تو تم ضرور اس کا تعاقب کرتے، اور یہ بات مجھے پسند نہیں تھی۔ اب وہ ضرور یہاں سے دور چلا گیا ہوگا، اس لیے میں نے تم سے کہا ہے۔ کیا تم مجھے بزدل سمجھتی ہو؟ خالدہ: نہیں، مگر اسے خونخوار وحشی سمجھتی ہوں، اس لیے اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تم اس کا مقابلہ کرو۔ اس نے تمہارے باپ کو قتل کرایا ہے، اس سے انتقام لینا تو ضروری ہے۔ خالدہ: لیکن اس سے میرے باپ تو واپس نہ آ جائیں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ زینب، اس حادثے نے مجھے تم سے ملنے کا موقع دیا۔ اس حادثے کی بدولت میں نے دین اسلام اختیار کیا، ایک ایسی نعمت حاصل کی جسے میں اپنی جہالت کی وجہ سے نعمت نہ سمجھتی تھی۔ میرے لیے حادثہ مبارک ہوا۔ یہ درست ہے، مگر تمہارے لیے ابھی مستقل خطرہ تو موجود ہے۔ خالدہ: اس کا اندیشہ تو مجھے ضرور پیدا ہو گیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے، اس لیے یہاں کوئی دست درازی نہ کرے گا۔ ممکن ہے وہ تمہاری طاق میں رہے، اور جب تمہیں تنہا اور بستی سے دور دیکھے تو دست درازی کر بیٹھے۔ خالدہ: میں اسے ایسا موقع ہی نہ دوں گی، اب ہوا خوری کے لیے تنہا اور بستی سے دور نہ جایا کروں گی۔ مگر ہم الفرامہ کو چھوڑ ہی کیوں نہ دے، موصل چلے، وہاں اس کے شر سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ خالدہ: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے اسی روز سے موصل چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ خالدہ نے ہوا خوری کے لیے جانا چھوڑ دیا۔ ابھی ہم تیاری کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ مصر کے وزیر اعظم اس نواح کا دورہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اس علاقے کے معزز لوگوں کو ہدایتیں آئی تھی کہ وہ وزیر اعظم سے مل کر وہاں کے حالات سے انہیں آگاہ کرے۔ جو لوگ اپنی جاگیروں میں نہ ملیں گے ان کی جاگیریں ضبط کر لی جائیں گی۔ بدقسمتی سے میں بھی جاگیردار تھا اور الفرامہ میں سب سے معزز بھی تھا۔ مجھے بھی وزیر اعظم کے انتظار میں رک جانا پڑا، کیونکہ خوف ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو میری جاگیر ضبط کر لی جائے گی۔ کاش میں جاگیر کا خیال نہ کرتا اور وہاں سے نکل جاتا، لیکن شدنی ہو کر رہتی ہے۔ میں وزیر اعظم کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن خلافت میں بہت کچھ ضعف آ گیا تھا، اور مصر کے خلیفہ وزیروں کے ہاتھوں میں بے دست و پا ہو کر رہ گئے تھے، اور وزیروں کو اپنی وزارت کے سنبھالنے کی فکر پڑی رہتی تھی، کیونکہ خلیفہ کے مصاحب اور حکومت کے مشیر وزیر اعظم کو معزول کرانے کی فکر میں لگے رہتے۔ غرض مصر کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ وزیر اعظم کے دورے کے انتظار میں 6 مہینے گزر گئے، نہ تو وہ آئے اور نہ پہلا حکم منسوخ ہوا، جس سے اطمینان ہو جاتا اور ہم موصل چلے جاتے۔ ایک روز قصبے میں یہ خبر آئی کہ کچھ عیسائی بستی کے باہر دیکھے گئے ہیں۔ میرا ماتھا فوراً ٹھنکا۔ مجھے خیال ہوا کہ کمبخت دلیرن تو نہیں آ گیا ہے۔ میں قبیلے کے نوجوانوں کو لے کر باہر نکلا اور عیسائیوں کی تلاش میں چلا۔ ہر چند انہیں تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوا کہ چند عیسائی اس طرف آئے ضرور تھے، مگر چلے گئے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ عیسائی اسلامی علاقوں میں دندناتے پھرتے تھے، اور جس جگہ کے مسلمانوں کو غافل یا کمزور دیکھتے تھے ان پر طاقت کرتے تھے، اور بڑی بے رحمی سے مسلمانوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ ہم لوگ دیکھ بھال کر واپس چلے آئے، اور ہم نے اس روز سے پہرے کا انتظام کر لیا۔ رات کو راستوں پر کچھ آدمیوں کو مقرر کر دیتے، وہ رات بھر جاگتے اور بستی کی حفاظت کرتے۔ پہرے والوں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ جب کوئی خطرہ دیکھے تو فوراً مجھے اور شہر کے تمام آدمیوں کو جگا دے۔ اب ہمارے لیے موقع تھا کہ موصل چلے جاتے اور امن و حفاظت کی جگہ پہنچ جاتے، لیکن ایسی حالت میں جبکہ عیسائیوں کے طاقت کا اندیشہ تھا، وہاں سے چلا جانا ایک تو بزدلی تھی، دوسرے اس بستی کے لوگوں کی ڈھارس ہماری وجہ سے تھی۔ ہم چلے جاتے تو وہ مایوس ہو جاتے، اور ان سب کا وہاں سے چلا جانا ممکن نہیں تھا، اور اپنے ساتھ لے جانا بڑا دشوار کام تھا، اس لیے ہم وہیں رہے۔ چند روز پہرے کا انتظام بڑی باقاعدگی سے جاری رہا، مگر جب کئی روز گزرنے پر بھی پھر کوئی عیسائی اس نواح میں نظر نہیں آیا تو اطمینان سا ہو گیا، اور یہ سمجھ لیا کہ جیسے سانپ جس جگہ نظر آتا ہے وہاں مستقل طور پر نہیں رہتا بلکہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اس طرح عیسائی بھی وہاں سے چلے گئے، اور ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ چنانچہ پہرے کا جو انتظام ہوا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ کئی دن اور گزر گئے۔ ایک روز میں اور خالدہ دونوں شام کے وقت گھوڑوں پر سوار ہو کر چھوٹی نہر کی طرف جا رہے تھے۔ اس نہر کے دونوں طرف کثرت سے درخت تھے۔ ہم دونوں ان درختوں کے قریب پہنچ گئے۔ خالدہ اس روز بہت زیادہ خوش معلوم ہوتی تھی، بلبل کی طرح چہکتی چلی جا رہی تھی۔ سنہری دھوپ میں اس کا زرفام چہرہ جگمگا رہا تھا۔ میں اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن دفعتاً ہم دونوں کی خوشی کافور ہو گئی۔ ہوا یہ کہ خالدہ چہکتے چہکتے ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، واپس چلو۔ میں نے اسے دیکھا، اس پر دہشت طاری ہو گئی، وہ کانپ رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا بات ہے خالدہ؟
اس نے جواب دیا، فوراً واپس چلیے۔ میں نے سامنے کی طرف نظر کی۔ ہم سے کچھ فاصلے پر نہر کے درختوں میں ایک عیسائی گھوڑے پر سوار کھڑا جھانک رہا ہے۔ اس کا چہرہ بڑا خوفناک تھا، جس سے سختی اور درستی کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے خالدہ سے کہا، شاید یہی دلیرن ہے۔ خالدہ نے دبی زبان میں کہا، ہاں۔ میں نے کہا، تم یہی ٹھہرو، میں اس کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ میں نے بڑھنا چاہا۔ اس نے عاجزی سے کہا، نہ جاؤ، ہرگز نہ جاؤ، واپس چلو۔ اس عرصے میں دلیرن بھی پیچھے ہٹ کر غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، خالدہ، تم اس پاجی کو دیکھ کر اتنا کیوں ڈر جاتی ہو؟ اس نے کہا، معلوم نہیں کیوں، اسے دیکھتے ہی میرے جسم میں دہشت سے تھر تھری پڑ جاتی ہے۔ اس وقت وہ اکیلا تھا، آسانی سے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ خالدہ، مگر میں نہیں چاہتی کہ تم اس کا مقابلہ کرو۔ میں نے خالدہ کے دل سے خوف دور کرنے کے لیے کہا، وہ دراصل تمہیں دیکھنے کے لیے جیتا ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ خالدہ، وہ بہت برا آدمی ہے، عجب نہیں کہ شیطان ہو۔ آؤ واپس چلے۔ پھر ہم دونوں لوٹ آئے۔ راستے میں نے خالدہ سے ایسی دل خوش کرنے والی باتیں کی جس سے وہ خوش ہو گئی اور اس کا خوف جاتا رہا۔ ہم دونوں گھر آ گئے۔ دن چھپے مغرب کی نماز پڑھی اور سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر باتیں کرنے لگے۔ تم اور سلطانہ دونوں سو گئے۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور کمرہ خواب میں جا کر سو رہے۔ نامعلوم کتنی دیر سوئے کہ خالدہ نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا، کیا ہے؟ خالدہ نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ اور سنو کیا شور ہو رہا ہے۔ میں آنکھیں کھول کر ہوشیار ہو گیا۔ میں نے کان لگا کر سنا، بڑا شور ہو رہا تھا، ایسے جیسے بستی میں کوئی آفت آ گئی ہو۔ میں حیران رہ گیا۔ شور دم بدم بڑھ رہا تھا، جیسے یا تو کہیں آگ لگ گئی ہو اور لوگ اسے بجھانے کے لیے شور مچا رہے ہو، یا کوئی خوفناک جانور بستی کے اندر گھس آیا ہو اور لوگ اس کو نکالنے کے لیے گل مچا رہے ہو۔ میں نے کہا، بڑے سخت قسم کا شور ہو رہا ہے، نامعلوم کیا آفت آ گئی ہے۔ خالدہ بھی خاموش کھڑی سن رہی تھی۔ اس نے کہا، اب بچوں کے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، میرے خیال میں عیسائیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں جلدی سے بستر سے کودا، تلوار ہاتھ میں لی صحن میں آیا۔ خالدہ بھی خنجر لیے میرے پیچھے ہی نکل آئی۔ اب شور ہمارے گھر کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ میں نے کہا، لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ خالدہ، میرا دل ہولنے لگا ہے۔ میں نے اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے کہا، تمہارا ننھا سا دل ہولے گا نہیں تو کیا بہادری سے پھولے گا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، بہادر تو تم ہو، ذرا ہوشیار رہنا کہیں دلیرن کا سامنا نہ ہو جائے۔ میں نے اکڑ کر کہا، سامنا ہو جائے گا تو اس کا سر زمین پر لوٹتا نظر آئے گا۔ اس وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے خالدہ سے کہا، تم بچوں کے پاس جاؤ، کہیں وہ جاگ کر پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ وہ بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں جھپٹ کر دروازے پر آیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ میرے 5 خادم تھے اور 5 ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ایک خادم نے جواب دیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا، تم میں سے ایک شخص جا کر معلوم کرے کہ کیا معاملہ ہے، اس عرصے میں مسلح ہو کر آتا ہوں۔ ایک غلام چلا گیا۔ میں جھپٹ کر اندر آیا۔ خالدہ صحن میں ملی۔ چاندنی رات تھی، چاند آسمان پر تیر رہا تھا اور چاندنی چٹک رہی تھی۔ خالدہ چاندنی میں نہا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک پیکر نور سفید چاندنی میں نہا رہی ہو۔ میں نے کہا، تم یہاں ہو؟ خالدہ، ہاں، بچے سو رہے ہیں۔ میں یہاں چلی آئی، کچھ معلوم ہوا؟ کیسا شور ہے؟ زیغم، غلام کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ خالدہ، مجھے بھی خوف تھا، اس حملے میں ضرور دلیرن کا ہاتھ ہے۔ زیغم، مگر وہ کسے چڑھا لایا ہے؟ خالدہ، اسے خدا ہی جانتا ہے۔ میں ذرا پہن لوں۔ میں بیت الحرب میں گیا اور جلدی جلدی ذرا پہن کر باہر آیا۔ میں نے خالدہ سے کہا، تم بچوں کے پاس چلی جاؤ۔ اس نے شرم آلود نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، تم سے الگ ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے مزاحاً کہا، تو پھر چلو میرے ساتھ اور ہو جاؤ تم بھی مسلح۔ میں نے ایک ہلکی ذرا اس کے لیے بھی بنوا دی تھی، وہ شاید اسے پہننے کے لیے چلی۔ میں نے اسے روک کر کہا، مجھے معلوم ہے تم بہادر ہو، مگر میری درخواست یہ ہے کہ تم بچوں کے پاس ٹھہرو، تلوار لے لو، میرے واپس آنے تک ان کی حفاظت کرو۔ اس وقت دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ میں خالدہ کی طرف دیکھتا ہوا چلا۔ اس کے چہرے سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرا تنہا جانا پسند نہیں کرتی ہے۔ وہاں رہنے سے میرے ساتھ چلنے کی زبردست خواہش اس کے دل میں لہریں لے رہی ہے۔ میرا بھی دل کچھ لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس سے الگ ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا، مگر میں نیت کر کے وہاں سے باہر چلا ہی آیا۔ میں نے دیکھا جو غلام خبر لینے گیا تھا وہ آ گیا ہے اور ایک عیسائی کو پکڑ کر ساتھ لایا ہے۔ وہ عیسائی عربی جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے دلیری سے جواب دیا، میں عیسائی ہوں۔ میں یہ تو تمہاری وجہ سے سمجھ گیا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم کس کے سپاہی ہو؟ عیسائی، میں بادشاہ بالڈون کا سپاہی ہوں۔
بالڈون بیت المقدس کا بادشاہ تھا۔ اس کی طبیعت میں تلون تھا، حرص تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ تمام شام اور سارے مصر پر قبضہ کر لے۔ میں نے سپاہی سے دریافت کیا، تمہارے بادشاہ کے ساتھ کس قدر لشکر ہے؟ اس نے جواب دیا، 5000 آزمودہ کار سپاہی ہے۔ مجھے اپنا دل سینے میں ڈوبتا نظر آیا، کیونکہ الفرامہ میں سرکاری فوج بالکل نہ رہتی تھی۔ اس سے فاصلے پر فوجی چھاونی تھی، مگر چھاونی تک خبر جانے اور مدد آنے میں بڑا وقت لگتا۔ مدد آنے سے پہلے بستی کا تاراج ہو جانا یقینی تھا۔ الفرامہ کی آبادی کچھ زیادہ نہیں تھی، مرد بچے اور عورتیں سب ملا کر 10-12 ہزار تھے۔ مردوں میں مشکل سے 1000 آدمی لڑنے کے قابل تھے۔ اگر دن کا وقت ہوتا اور باقاعدہ لڑائی ہوتی تو یقین تھا 5000 عیسائیوں کو پسپا کر دیا جاتا، لیکن رات کے وقت شب خون مارا گیا تھا، لوگ تتر بتر ہو گئے تھے۔ ان کا اس وقت ایک جگہ جمع ہونا مشکل تھا۔ میں نے عیسائی کو غلاموں کی حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ 3 غلاموں کو مکان کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور 2 کو ساتھ لے کر بڑھا۔ ہمارا مکان آبادی کے شمالی کنارے پر تھا۔ میں وہاں سے جنوب کی طرف بڑھا۔ عیسائیوں نے جنوب کی طرف حملہ کیا تھا۔ کچھ دور چل کر میں نے دیکھا لوگ خوف زدہ اپنے اپنے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے ساتھ ہو گئے۔ ہم جو بڑھتے جاتے تھے ہمارے ساتھ لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں 200 مسلمان میرے ساتھ ہو گئے۔ جب ہم بازار پہنچے تو دیکھا وہاں جنگ ہو رہی تھی۔ بیچارے مسلمان عیسائیوں سے لڑ رہے تھے۔ ہم نے وہاں پہنچ کر اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور عیسائیوں پر حملہ کر دیا۔ عیسائی ہمارے مل کر آنے اور نعرہ لگا کر حملہ کرنے سے متذبذب ضرور ہوئے، لیکن فوراً ہی انہوں نے ہم پر جواب میں یلغار کر دی۔ غالباً 1000 سپاہی ہم پر آ ٹوٹے۔ ہم نے بڑی بہادری اور جرأت سے ان کا مقابلہ کیا۔ ہماری تلواریں جل جل چلنے لگی، ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کر گرنے لگے، خون کے فوارے ابل پڑے۔ مسلمان بڑی جیداری سے لڑ رہے تھے، عیسائی بھی بڑے جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے ہمراہیوں سے کہا، دلیرو، بالڈون کو یہی بدماش چڑھا کر ہمارے سر پر لایا تھا، اسے زندہ نہ چھوڑو۔ چونکہ عیسائی زیادہ تھے اس لیے انہوں نے ہم پر نہایت سختی سے حملہ کر دیا۔ اگرچہ ہم ان کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے، لیکن ہم شہید ہونے کو تیار ہو گئے۔ ہم نے بڑے استقلال اور بڑی جرأت سے ان کا مقابلہ کیا، ان کے وار روکے اور پھر خود بھی ان پر حملے شروع کر دیے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی، تلواریں زور سے چلنے لگی، سر اور تن کے فیصلے ہونے لگے۔ عیسائی بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، مسلمان بڑی جیداری سے لڑ رہے تھے۔ خدا نے میرے جسم میں بڑی قوت پیدا کر دی تھی، میں بڑی پھرتی سے حملہ کر رہا تھا۔ میری نظر دلیرن کی طرف تھی، وہ اپنے دستے کے درمیان میں چلا گیا تھا۔ میں اس لیے اس سے سخت عداوت رکھتا تھا کہ اس نے خالدہ کو خانمہ برباد کیا تھا۔ خالدہ اس سے بہت ڈرتی تھی، وہ الفرامہ پر بالڈون کو لے کر چڑھایا تھا، اسے مسلمانوں سے بڑی دشمنی تھی۔ میں اس فکر میں تھا کہ اس بدتینت اور بدترین انسان کو ختم کر دوں۔ چنانچہ میں اس تک پہنچنے کے لیے عیسائیوں پر نہایت سختی سے حملے کر رہا تھا، اور جو عیسائی میرے سامنے آ جاتا تھا اسے قتل اور زخمی کر دیتا تھا۔ میرے ساتھی بھی برابر عیسائیوں سے مصروف جنگ تھے، بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے حملوں کی شان میں کمی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھکنے لگے تھے اور ان میں سے کئی آدمی زخمی ہو کر الگ بھی ہو گئے تھے۔ اس سے ہماری تعداد اور بھی کم ہو گئی تھی اور ہمارے حملوں میں پہلا سا زور نہ رہا تھا، مگر پھر بھی ہم اس دلیری سے لڑ رہے تھے کہ عیسائی اپنے بچاؤ ہی کو غنیمت سمجھ رہے تھے۔ چونکہ میں اس گروہ سے جلد چھٹکارا پانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں کو جوش دلانے کے لیے کہا، دلیرو، یہ سفاک ڈاکو ہے، انسانیت کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے اور مسلمانوں کے دشمن ہے۔ انسان نہیں، درندے ہیں، ان کا خاتمہ کر ڈالو۔ مسلمانوں نے سنبھل کر حملہ کیا، ان کے ساتھ میں نے بھی نہایت سختی سے حملہ کیا۔ ہم نے کئی عیسائیوں کو تہہ تہہ کر ڈالا، مگر انہوں نے بھی ہمارے 2 ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہمیں اور بھی جوش آ گیا اور ہم نے بھی پھر بڑھ کر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہم نے 5 عیسائیوں کو قتل کر ڈالا۔ اب بقیہ عیسائیوں پر شاید ہماری ہیبت طاری ہو گئی، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اس وقت دلیرن آگے بڑھایا اور اس نے مجھ پر تلوار اٹھائی۔ اگر میرا ایک ساتھی اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر نہ روک لیتا تو یقیناً اس کا وار کامیاب ہو جاتا، مگر میں بچ گیا۔ میں اس وقت اس کے حملے سے خبردار ہوا جبکہ اس کی تلوار میرے ہمراہی کی ڈھال پر پڑی۔ مجھے دیکھ کر سخت غصہ آیا، میں نے سنبھل کر اپنی پوری طاقت سے اس پر وار کیا۔ اس نے ڈھال پر تلوار کو روکا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں میری تلوار کی دھار نہ جاتی رہی ہو، مگر وہ موقع دھار دیکھنے کا نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دوسرا وار کیا، اس نے پھرتی سے پھر ڈھال پر روکا، مگر تلوار ڈھال سے پھسل کر اس کے شانے پر پڑی۔ اس نے ایک زبردست سسکی بھری، میں سمجھ گیا کہ تلوار نے اس کے چرکا لگایا۔ میں نے پھر اس پر حملہ کیا، اس نے جلدی سے گھوڑا لوٹایا۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ اس کے شانے سے خون بہ رہا ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے بڑھ کر اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر اس نے گھوڑے کو لوٹا کر بھگا دیا۔ اس طرح وہ میرے ہاتھوں سے بچ گیا۔ اس کے اس طرح بھاگتے ہی اس کے تمام ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم لوگوں نے ان کا تعاقب کر کے ان میں سے کئی اور کو ہلاک کر دیا۔ جب باقی عیسائی بھاگ گئے تو ہم اپنے گھروں کی طرف بڑھے۔
اس طرف جو مکانات تھے عیسائیوں نے ان میں بھی شرخیزی کی تھی، ان کے مکینوں کو شہید کر دیا تھا، عورتوں اور بچوں کو ذبح کر دیا تھا۔ اب میرے ساتھی ایک ایک کر کے سب مجھ سے الگ ہو کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ میں تنہا اپنے مکان پر آیا۔ جو ہی میں ڈیوڑی پر پہنچا میں نے دیکھا وہاں کئی عیسائیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور میرے وہ غلام جنہیں میں مکان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا وہ سب شہید ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ میں سمجھ گیا کہ بدبخت اور صفاق عیسائیوں نے میرے مکان پر بھی طاقت کی۔ مجھ کو خالدہ اور اپنے بچوں کا فکر ہوا۔ میں جلدی سے دوڑ کر مکان میں پہنچا۔ مکان سنسان پڑا ہوا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے پکارا، خالدہ، سلطانہ، حشام۔ کسی نے بھی مجھے جواب نہیں دیا۔ میں کچھ دیوانہ سا ہو گیا۔ میں نے توشہ خانہ کی طرف کنیزوں کی لاشیں پڑی دیکھی، میرا دل ڈوبنے لگا، سر چکرا گیا، پیر ڈگمگانے لگے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب بھی چاندنی نکھر رہی تھی، آسمان سے نور کی بارش ہو رہی تھی۔ میں چاندنی میں نہا رہا تھا، لیکن ذرا سی دیر میں کتنا فرق ہو گیا تھا۔ اس چاندنی میں جب خالدہ سے رخصت ہوا تھا تو خالدہ چاندنی میں نہا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاند مسکرا رہا ہے، چاندنی ہنس رہی ہے اور فضا مسکرا رہی ہے۔ مگر اس وقت جب میں غم زدہ سر پکڑے بیٹھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاندنی اداس ہو گئی ہے، چاند پر غم کے بادل چھا گئے ہیں اور فضا غمناک ہو گئی ہے۔ زیغم الدین کے چہرے پر اس وقت غضب کی اداسی جھلک آئی تھی، ان کے بشرے سے درد و غم کا اظہار ہونے لگا تھا۔ انہوں نے پھر بیان کرنا شروع کیا، جانے پدر، چند منٹ بیٹھ کر میں پھر اٹھا۔ اگرچہ میرے پاؤں لرز رہے تھے، دل غم کے بوجھ سے کچلا جا رہا تھا، مگر جوں توں کر کے میں اٹھا اور کمروں میں گھوما۔ تمام کمرے خالی پڑے تھے، نہ وہاں تم تھے، نہ سلطانہ تھی اور نہ خالدہ ہی، کوئی بھی نہیں تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ تم میں سے کوئی نہ تھا، بلکہ کمروں سے تمام سامان غائب تھا۔ لٹیروں نے گھر میں جھاڑو پھیر دی تھی اور ہر چیز اٹھا کر لے گئے تھے، مگر مجھے اپنے سامان کے لٹنے کا ذرا بھی رنج نہیں تھا۔ ملال تھا تو تم لوگوں کا۔ میں آوازیں بھی دیتا جاتا تھا اور ڈھونڈتا بھی جاتا تھا، مگر تم میں سے کوئی بھی وہاں نہ ملا۔ حالانکہ میں نے مکان کا چپا چپا دیکھ ڈالا، میرا دل بھر آیا، جی چاہا کہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاؤں اور خوب دل کھول کر روؤں، مگر مرد رویا نہیں کرتے، میں بھی نہ رو سکا۔ لیکن غم نے مجھے مجروح کر دیا اور اس قدر قوت نہ رہی کہ میں چل بھی سکوں۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ گزرا ہوا زمانہ نظروں کے آگے پھر گیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر میرے دل میں پھر جوش پیدا ہوا۔ میں نے تلوار سنبھالی اور یہ سوچ کر اٹھا کہ جب گھر برباد ہو گیا، بیوی اور بچوں کا پتہ نہیں، تو جینے سے کیا فائدہ، کیوں نہ لڑ کر شہید ہو جاؤں۔ میں یہ سوچتے ہوئے ڈیوڑی میں آیا۔ میں نے یہاں بھی تم سب کو نام لے لے کر پکارا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ میں تلوار ہلاتا ہوا ڈیوڑی سے باہر آ گیا۔